السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ تمام مسلمان یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو ہدایت دینے والے ذریعوں میں سے ایک ذریعہ انبیاء کرام کو بھی بنایا ہے، اور انہی انبیاء کرام میں جلیل القدر رسول جو اس دنیا میں تشریف لائے، ان میں امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری اللہ کے نبی اور رسول تھے۔ جیسا کہ قرآن حکیم میں سورۃ احزاب میں فرمایا، لوگوں تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا بخوبی جاننے والا ہے۔ دوستو، اسی قرآنی آیت میں لفظ خاتم کا معنی قادیانی مہر کے لیتے ہیں، لیکن معنی تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا مفہوم غلط بیان کرتے ہیں، اور قانونی طور پر بھی کاغذات پر مہر تبھی لگائی جاتی ہے جب اس کی مکمل تحقیق اور جانچ پڑتال کر لی جاتی ہے کہ اس میں کوئی کمی بیشی تو نہیں رہ گئی۔ اور اسی طرح 1,24,000 پیغمبروں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر آخری مہر یعنی کہ آخری نبی ہی تھے، لیکن قادیانیوں کا اس پر یہ کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر سے ہی اس دنیا میں دوسرا نبی آئے گا، حالانکہ بہت ساری صحیح الاسناد احادیث موجود ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری نبی ہونا ثابت ہو چکا ہے۔ دین اسلام میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہ ماننے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور قانونی طور پر بھی۔ قرآنی آیات کا غلط مفہوم بیان کر کے کتنے ہی دوسرے مذاہب اور فتنے معصوم لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں، حالانکہ ان معاملات میں تھوڑی سی تحقیق کرنے کے قرآن کو ترجمے کے ساتھ اور صحیح الاسناد احادیث کو پڑھ کر ہم ان بہت سارے فتنوں سے بچ سکتے ہیں۔ جیسا کہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور مشکات المصابیح میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے اور دوسرے انبیاء کی مثال اس طرح ہے جیسے ایک محل ہو جسے بہترین انداز میں تعمیر کیا گیا ہو، لیکن ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی ہو۔ دیکھنے والے اس کے گرد چکر لگاتے ہیں اور اس اینٹ کی جگہ کے علاوہ اس کے حسن تعمیر پر تعجب میں پڑ جاتے ہیں۔ وہ میں تھا جس نے اس اینٹ کی جگہ کو پورا کیا، میرے ساتھ ہی تعمیر مکمل کر دی گئی اور میرے ساتھ ہی رسالت بھی مکمل کر دی گئی۔ ایک دوسری روایت میں ہے، میں ہی وہ اینٹ ہوں اور میں ہی خاتم النبیین ہوں۔ اسی طرح صحیح مسلم اور مشکات المصابیح میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے دوسرے انبیاء پر 6 چیزوں سے فضیلت عطا کی گئی ہے۔ مجھے جوامع القلم، بات مختصر، مفہوم زیادہ عطا کیے گئے ہیں، رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی، مال غنیمت میرے لیے حلال کیا گیا ہے، میرے لیے تمام زمین سجدہ گاہ اور پاک قرار دی گئی، مجھے تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا اور مجھ پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشکات المصابیح میں جب صحابہ نبوت کے منصب پر فائز ہونے کے متعلق آپ سے سوال کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تو اس وقت سے اللہ تعالیٰ کے ہاں خاتم النبیین لکھا ہوا ہوں جب آدم ابھی ڈھانچے کی حالت میں مٹی کی صورت میں پڑے ہوئے تھے، اور میں ابھی اپنے معاملے یعنی نبوت کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں۔ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے قریب دیکھا تھا۔ ان کے لیے ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات ان کے سامنے روشن ہو گئے۔ اسی طرح صحیح بخاری، صحیح مسلم اور مشکات المصابیح میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بہت سے نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں، اللہ میرے ذریعے کفر کو مٹا دے گا، میں حاشر ہوں کہ تمام لوگ میرے بعد اٹھائے جائیں گے، اور میں عاقب ہوں، اور عاقب اسے کہتے ہیں جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ اسی طرح صحیح مسلم اور مشکات المصابیح کی حدیث میں صحابہ کرام فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات مبارکہ کے نام ہمیں بتایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں آخر پر آنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں حاشر ہوں، میں نبی توبہ ہوں، یعنی کہ اللہ کے حضور بہت زیادہ رجوع کرنے والا، اور نبی رحمت ہوں۔
اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث میں حضرت اسماعیل بن ابو خالد سے روایت ہے، میں نے ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں، ان کی وفات بچپن میں ہو گئی تھی۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی بھی نبی کی آمد کا فیصلہ ہوتا تو آپ کے صاحبزادے زندہ رہتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقریباً 4 کے قریب بیٹے، جن میں حضرت ابراہیم، حضرت عبداللہ، حضرت طیب اور حضرت قاسم شامل ہیں، جو بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو ان کو بھی نبوت کے منصب پر فائز کیا جاتا، کیونکہ جلیل القدر رسولوں میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل کو بھی نبوت عطا کی، اور اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی نبوت عطا کی گئی۔ تو وہ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کا تمام نبیوں میں اعلیٰ مقام ہے، کیا ان کے بیٹوں کو نبوت اور فائز نہ کیا جاتا اگر وہ زندہ ہوتے؟ قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، اور آپ کے بعد کوئی بھی جو دعویٰ نبوت کا کرے وہ صرف جھوٹا اور دجال ہی ہو سکتا ہے، اور اس کے ماننے والے بھی دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اور یہ جھوٹے نبوت کے دعوے دار اور اسی طرح کے فتنے اس دنیا میں آتے رہیں گے، جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری اور جامعہ ترمذی کی حدیث میں فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک 2 جماعتیں آپس میں جنگ نہ کر لیں، دونوں میں بڑی بھاری جنگ ہوگی، حالانکہ دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا، اور قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تقریباً 30 جھوٹے دجال پیدا نہ ہو لیں، ان میں ہر ایک کا یہی گمان ہوگا کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ اپنے دین کی سمجھ، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا کرے، اور ہمیں ہر نئے دور کے فتنے سے بچا کر رکھے، اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔